السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ تحریک انصاف کے اختلافات بڑھانے میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ پروگرام میں سوال کا جواب لیں گے شیر افضل مروت سے۔ نواز شریف جب برطانیہ جاتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن ان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرتے، اس احتجاج میں شایان علی نامی نوجوان نمایاں ہوتے ہیں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ پروگرام میں ان سے پوچھیں گے کہ انہیں نواز شریف سے مسئلہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب خبریں ہیں کہ حکومت 27ویں ترمیم لانے جا رہی ہے۔ ایک ترمیم کے بعد دوسری ترمیم لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ شامل ہوگا، یہ پوچھیں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناءاللہ صاحب سے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی سر؟ جی بالکل نہیں لائی جا رہی، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وہ جب 26ویں ترمیم کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس دوران بعض سیاسی جماعتوں، بعض حلقوں کی طرف سے کچھ چیزوں کی نشاندہی ہوئی اچھا کہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو اس حوالے سے بھی امینڈ کیا جانا چاہیے۔ تو اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی جب لوگوں سے مختلف ملاقاتیں ہوئیں اس میں یہ کہا کہ آپ 26ویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس کا حصہ بنیں۔ تو اس کے بعد ان ایشوز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کو پھر نیکسٹ جو 27th امینڈمنٹ ہوگی اس میں لایا جائے گا۔ اس کے متعلق اصولی طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ کنسنسس سے ہوگی، کوئی یک طرفہ جو ہے وہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوگی۔ اور اس کے اوپر ایک کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں، اس کو کنٹینیو کرنے کا پروگرام ہے تاکہ وہاں پہ اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہیں، ان کے اوپر بات ہوتی رہے، ان کا وہ ریزالو ہوتے رہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ اچیو کیا جاتا رہے۔ اور جب کوئی سبھی کی جو ہے وہ رائے ہوگی کہ یہ چیز جو ہے وہ مناسب ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی فوری کوئی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ جی ہم کوئی صبح جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے لیے وہ مسودہ لا رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کوئی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا تو سر مولانا فضل الرحمان تو نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں سر، تو اگر یہ 27ویں ترمیم کل کو آپ نے کہا کنسنسس سے لائی جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، تو ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ مان گیا تھا اب کی بار، لیکن اب کی بار وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب انتخابات ہونے چاہیے نہیں، اس کو کیسے ڈیل کریں گے سر؟ وہ پچھلی بار بھی نہیں مان رہے تھے تو لیکن بالآخر پھر اچھا وہ مان گئے، ان کی مہربانی، ان کا بہت شکریہ۔ اس مرتبہ بھی اگر وہ مان جائیں گے تو ہو جائے گی، نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگی۔ ٹھیک، چلیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہنر ہے آپ میں کہ آپ ان کو بنا لیں گے کم سے کم۔ اچھا رانا صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو فرق کیا ہوگا 26ویں میں اور 27ویں میں؟ فرق کیا ہوگا سر؟ کہ مطلب کیا رہ گیا ہے، کیا کمی رہ گئی ہے جو وہاں پوری کرنا مقصود ہے؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس میں جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ اس لیے کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر ہمارے ذمہ آ جائیں گی کہ شاید یہ ہماری خواہش ہے۔ خواہش تو سبھی کی ہوگی تو پوری ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک دو چیزیں، مثال کے طور پہ ایم کو ایم والے چاہتے ہیں کہ وہ جو آرٹیکل 140A ہے تو اس میں وہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وفاق سے صوبوں کو فنڈز ملتے ہیں اسی طرح سے صوبوں سے آگے جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو بھی ملنے چاہیے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیتی، وہ ان کا اپنا مسئلہ بھی ہے کراچی کا۔ اسی طرح سے اے این پی نے محترم ایمل ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا نام جو ہے اسے صرف خیبر پختونخوا رہنے دیا جائے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ جن کے اوپر تو ایک عمومی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے،
ابھی کوئی کسی نے اون نہیں کیا، کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، لیکن عمومی طور پہ ایک بات ہوتی رہی ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر آئندہ بھی بات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈسکس کرنے میں، لیکن سر اگر یہ سب رانا صاحب کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 26ویں آئینی ترمیم میں یہ سب کچھ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ اس کتنی جلدی تھی حکومت کو، اتنی اس پہ غالباً وہ عجلت تھی کہ 26ویں کرنے کے بعد احساس ہوا کہ چلیں اب 27ویں ترمیم میں باقی معاملات بھی طے کر لیتے ہیں، تو سر وہ عجلت کیوں تھی؟ نہیں، اس میں کوئی عجلت نہیں ہے، 27ویں ترمیم کرنے میں بھی کوئی عجلت نہیں ہے ہمیں، اور 26 میں جو ہے وہ کوئی عجلت والا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس وقت کنسنسس جن چیزوں پہ ہوا وہ امینڈمنٹس ہو گئی، باقیوں کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس کے بعد اب عدالتی معاملات کافی حد تک حکومت کے پاس آ گئے، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلی ترمیم میں شاید ججز کی مزید تعداد بڑھائی جائے، ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بلا سوچے سمجھے کی جا رہی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہے وہ حکومت کے پاس آ گئے۔ عدالتی معاملات قطعاً حکومت کے پاس نہیں آئے، کوئی کردار ہی نہیں ہے حکومتی معاملات میں عدالتی معاملات میں حکومت کا۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ عدالتی یا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں جو ہے وہ ساری پاور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہاں پہ بیلنس ہے، کمپلیٹ بیلنس۔ لیکن سر جوڈیشل کمیشن پہ پارلیمنٹ کی ڈومیننس تو ہے، اب تو پارلیمنٹ کی ڈومیننس آ گئی۔ کوئی ڈومیننس نہیں ہے، نہ بالکل کوئی ڈومیننس نہیں ہے، قطعاً ڈومیننس نہیں۔ اس کی آپ جو ہے وہ اس کا سٹرکچر آپ پڑھیں جی، اس میں 5 معزز جج صاحبان ہیں، 5 ممبرز ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کے ہو سکتے ہیں، جس طرح سے اٹارنی جنرل ہے، اپنا جو ہے وزیر قانون ہے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک ممبر سینٹ سے، ایک ممبر قومی اسمبلی سے نامزد کرے گی، یا ایک خاتون جو کہ ہوگی تو خیر ایک انڈیپینڈنٹ یعنی اقلیت کی نمائندگی کے لیے منارٹی سے ہوگی اور خاتون ہوگی، تو 5 ہی یہ ہوتے ہیں۔ باقی اپوزیشن کے 2 ممبر ہوں گے، ایک سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے، ٹھیک ہے، وہ تو مستقل حکومت کے خلاف ہوں گے، اور ایک بار کا ممبر ہوگا، وہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ حکومت سے نہ اپوزیشن سے۔ البتہ جوڈیشری کے ساتھ ہمیشہ بارس کا ایک مناسب جو ہے وہ لین رہتا ہے۔ تو یہ 13 ممبر ہیں، تو اس میں حکومت کس طرح سے فیصلے کرے گی، یا حکومت کس طرح سے ججز لگائے گی، یا حکومت کس طرح سے عدالتی معاملات کو کنٹرول کرے گی؟ یہ کمپلیٹ بیلنس ہے، بلکہ وہ بیلنس جو ہے وہ ٹوورڈز جوڈیشری ہے، تو اس لیے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلے ہوں گے، جس سے عدلیہ کی آزادی بھی انشور ہوگی، اور ادھر سے جس قسم کی صورتحال کا بعض اوقات ملک کو، قوم کو سامنا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو رہا ہے، ڈیموکریسی کو رہا ہے، جس طرح سے نظریات ضرورت پیدا ہوتے رہے ہیں، جس طرح سے پرائم منسٹر گھر بھیجے جاتے رہے ہیں، جس طرح سے مرضی کے بینچز بنا کے مرضی کے فیصلے وہاں سے ہوتے رہے ہیں، تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا، اور جوڈیشری کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، یہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا، پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا، فیصل وابڑہ صاحب پہلے بتا چکے تھے کہ یہ ہوگا، یہ کہیں عمران خان صاحب کی بھی تو بات نہیں ہو گئی سر کہیں اور پہ؟ ذرا پتہ لاؤ سر، کی پتا فیصل وابڑہ انہوں نے بھی پتہ تھا سن کہ وہ بھی چھٹا نہ لینے۔ میں نے جتنا پتہ لگایا ہے، میرے پتہ لگانے سے تو کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے، جو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ ڈیل جو ہے وہ 2 فریق میں ہوتی ہے، دوسری طرف فریق ہم ہے نا، تو ہمارے ساتھ تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔
یہ سر آپ کو کنفرم ہے کہ دوسری جانب کے فریق آپ ہیں؟ یہ بڑی گہری بات کر دی سر آپ نے. دیکھیں اگر آپ کسی اور کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں تو بہرحال پھر بھی ہم تو ادھر ہیں نا. تو اگر وہاں پہ کچھ معاملات ہوں تو ان کی ہمیں خبر ہونی چاہیے، خبر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی ہے. ان کی بیل ویسے بھی جس قسم کے کیسز تھے تو ہر کیس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر بیل ہونی ہوتی ہے. ہماری بیلیں نہیں ہوتی رہی، ہماری بیل کو ایک ڈیل کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن جب ایک کیس میں آپ کو 3 ماہ 6 ماہ 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بیل ہو جاتی ہے. آپ نے سر ایک سٹیٹمنٹ دیا رانا صاحب کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے. سر یہ بتائیے گا کوئی ایسی خبریں ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے عمران خان کا، جنرل فیض کے بعد عمران خان کی باری آئے گی، اور کچھ جنرل فیض کی خیر خبر؟ دیکھیں یہ بہادری کا لفظ آپ نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے، لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا سوال ہوا تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے گا. یہ بات درست ہے، اور اگر آپ کی بات کبھی غلط ثابت ہو تو آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ تسلیم کریں کہ ہاں جی میری یہ بات غلط ثابت ہوئی. تو یہ درست ہے کہ میں اس موقف کا حامی تھا، یا میرا یہ موقف تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا. میری یہ اسیسمنٹ تھی. صحیح. لیکن وہ غلط ثابت ہوئی ہے. جیل تو اس نے کاٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو باقی اور ملٹری ٹرائل سر ہوگا ان کا؟ فیض حمید صاحب کا جی ملٹری ٹرائل عمران خان کا، فیض حمید صاحب کے بعد پھر ان کی باری ہے عمران خان صاحب کی. دیکھیں فیض حمید صاحب کے اوپر جو اپنا سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہے اس کے متعلق ابھی تک کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. جس چیز میں ان کو چارج کر کے ٹرائل کیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ان کو ملوث کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن جو دوسرے کیسز ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں تو ان میں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ انڈر آرمی ایکٹ 1952 ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پیچھے بات کی جاتی تھی کہ جی یہ امینڈمنٹس اس لیے کی جا رہی ہیں، اس لیے ملٹری کورٹس کی بات لائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے. تو آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت تو جو مقدمات درج ہیں، اگر وہ جو کیس پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس میں تو ٹرائل ہو سکتا ہے. اس میں تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں گے کہ ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لڑ پڑے ہیں. مطلب نند بھابھی لڑ پڑ رہی ہیں آپس میں وکلا لڑ پڑے ہیں، باقی قیادت لڑ پڑی ہے. یہ سب کچھ آرگینک ہو رہا ہے سر، یا یہ بھی کہیں سے انجینئر کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ جو ان کا آپس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کا کسی پہ الزام دینا جو ہے نا یہ تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ان کا جو ہے نا خبیر ان کا خبیر ہی جو ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں رہتے ہیں. اچھا. اور اگر وہ سامنے جو ہے وہ نہ جنگ کر رہے ہوں تو پھر آپس میں شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ان کا سارا اپنا کیا دھرا ہے، اس میں کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ٹھیک سر، پی ٹی آئی نے احتجاج کا بھی اعلان کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ جلسے کرنے ہم نے، تو اب پھر روکیں گے ان کو پہلے کی طرح یا اس بار اجازت ہے ان کو جو کرنا ہے کر لیں؟ جی بالکل. ان کے معاملات جو ہیں، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ ان کا ان جلسوں سے مقصد جو ہے تیاری کرنا ہے، اس کے بعد وہ وائلنس ہی کریں گے.
ठीक है, 9 मई ही करेंगे। अच्छा, इन जलसों से कोई उनके सियासी मकासद नहीं है। उनकी सियासत में कोई ऐसा जुज नहीं है कि जी बैठे बात करें, मामलात को रिजॉल्व करें। अब आप देखें ना, सियासी जमातों ने आपस में किस कदर मुज़ाकरात किए हैं 26वीं तरमीम के हवाले से। दिन रात एक एक दिन में 10-10 दफ़ा जो है वो मुलाकात हुई है। वो भी साथ जो है वो चलते रहे हैं। साथ मुलाकातें भी एक तरफ JUIG या मौलाना फजल रहमान से करते रहे, लेकिन जब उन्होंने नजर आया कि इतफाक हो रहा है, कंसेंसस, और भाग गए वो तो इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। आप इस दफा भी उनको इजाजत नहीं होगी। राना साहब, आई एम रियली सॉरी सर, काश हमारे पास मजीद वक्त होता, लेकिन मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ जनाब राना सनाउल्लाह साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद यही गुफ्तगू करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से कि पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदियों, अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी, बुशरा बीबी की रिहाई, अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग का तासुर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इख्तियारात की खींचातानी में पार्टी का शिराजा बिखरता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ KPK में अली अमीन गंडापुर की तर्ज हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया है, तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलर्स की निशानदही की है। तीसरी जानिब सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान इख्तलाफात भी उरूज पर पहुंच चुके हैं। फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकाले जाने के बाद फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। ज़ैन कुरैशी को लीगल नोटिस भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि पार्टी में इख्तलाफात का तासुर कुदरती है या पार्टी में इख्तलाफात बुशरा बीबी के रिहा होते ही बढ़ क्यों गए हैं? क्या ये मामूल के मुताबिक है या सब गैर मामूली है? क्या फैसल वावडा के दावों के मुताबिक पार्टी 3 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है? इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब, ये जो मैंने अभी गुफ्तगू की है, ये मेरी गुफ्तगू तो नहीं है, ये वो है जो कि या फैलाई जाती है या खबरें सुनने को मिलती है। सर, आप बेहतर जानते हैं कि पार्टी में हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई के बाद क्या वाकई ही पार्टी के अंदर इस कदर इख्तलाफ बढ़ गया है कि अब बात ग्रुपों तक, ग्रोहों तक पहुंचने वाली? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, कल मैं गया था पेशावर, एक वर्कर्स कन्वेंशन था, फ्री खान 9 एक हमने अब माठो दिया है, वहाँ मैंने तकरीर की, और वहाँ मेरी तकरीर से कबल वर्कर्स ने सूबाई चंद वज़रा पे तनकीद की, और 2-3 ऐसे अमूर हैं जिन पे पूरी पार्टी को एतराज़ हैं, जिस तरह उन पुलिस अफसरान को अच्छे मनासिब देना जिन्होंने हमें मारा पीटा, हम पे गोलियां चलाई, हमारे वर्कर्स को मर्डर किया, लेकिन आज भी बड़ी कलीदी नशिस्तों पे, बल्कि उस वक़्त के बजाय आज के वक्त में बेहतर ओहदों पे फाइज हैं। वही IG बेटा है, वही चीफ सेक्रेटरी बेटा हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जेली मुकदमात किए, हमारे वर्कर्स को, उनके अहल खाना को घरों से कैंचा, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये चीज़ें जो हैं इनका अभी तक कोई मदावा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अली अमीन खान के गवर्नेंस पे कोई मैंने इतराज़ नहीं किया। अलबत्ता जो चंद वज़राते वर्कर्स थे उन्होंने वेंट आउट किया अपने जो उनके ग्रीवेंसेस थे। दूसरी बात यह है कि उस कन्वेंशन में पेशावर से कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं आया था, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने मुंतज़मीन ने बताया कि हमने तमाम को दावत दी थी। तो KP में हुकूमत को नामसाइद हालात का सामना है। अली अमीन खान के हवाले से ये आप कह सकते हैं, मैंने ये बयान दिए हैं कि अली अमीन खान को जो है इंतखाब एहतजाज की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो नस्म पे जाए, क्योंकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और वो जब भी क़यादत करते हैं तो नून और पीपल पार्टी और दीगर हमारे हरीफ जमातें जो हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सूबा जो है मरकज़ पे दौड़ा चढ़ दौड़ा, और फिर ये कहते हैं सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा हम लोग मौजूद हैं, पार्टी की बेहतरी की आदत मौजूद हैं, और अली अमीन खान ने जो है अपने तय जो वो कर सकते थे किया, डिलीवर किया, और वाइद वो ही थे
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر وہ بھلے ان کو لیڈرشپ کا کردار مل جاتا ہے احتجاج میں، لیکن وہ کردار بھی کوئی لگتا ہے ایسا ہے کہ اتنے احسن طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں، بڑا مشکوک سا کردار ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو اس پہ تو سوال کیا کبھی کیا نہیں آپ نے یا کسی اور پارٹی لیڈر نے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جس رات یہ غائب ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے ان سے فون پہ رابطہ کرنا چاہا تو اس کا واٹس ایپ جو نمبر تھا وہ اچانک جو ہے غائب ہو گیا، یعنی واٹس ایپ پہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمبر واٹس ایپ پہ نہیں ہے. اور پھر 3-4 دن تک جو ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. 4 دن کے بعد ان کی طرف سے میسج آیا، ایک نئے نمبر سے انہوں نے مجھے میسج کیا اور اپنا نام لکھا تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ ان کا موبائل جو ہے جو اس کی تحویل میں ہوتا تھا وہ بھی اس دورانیے میں اس سے یا پس پیش ہوا ہے یا گرا ہے یا چھینا گیا ہے، جو بھی ہوا ہے مجھے علم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جو شخص جان اکیلی پہ رکھ کے پشاور سے لے کے اسلام آباد تک پہنچا ہے اور 70-80 ہزار ورکروں کو انہی کی توفیل یہ ڈی چوک پہ پہنچ سکے، تو لہذا جو کے پی ہاؤس میں ہوا یہ ایک ڈرامہ نہیں تھا. کے پی ہاؤس میں رینجرز کا جانا، پولیس کا جانا، تمام کے پی ہاؤس میں گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، دروازوں کی توڑ پھوڑ، سامان جو ہیں ان کی توڑ پھوڑ، پھر یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے 1122 کے جو اہلکار تھے جو میڈیکل ایڈ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایم پی ایز اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ ابھی کسی کیس میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا. علی امین خان کس طرح نکلے، وزیر اعلیٰ ہیں اور لازمان جو ہیں وہ پلان بی بھی رکھتے ہوں گے اپنے اسکیپ کے لیے، لیکن جو بھی تھا اس نے کم از کم اپنے آپ کو تو بچایا. اس کی داد دینی چاہیے، بجائے اس کی کہ وہ پکڑا جاتا، گرفتار ہوتا اور ساتھ میں وزارت اعلیٰ کے منصب جو ہیں وہ بھی بلیٹل ہوتا. تو لہٰذا ہم اس کو اس پہلو سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جو شخص 70,000-80 ہزار لوگوں کو لایا، اب اگر وہ اپنے نامساعد حالات کا شکار ہوا تو دوسری لیڈرشپ کو چاہیے تھا نا کہ وہ موقع پر آ جاتی اور ٹیک اوور کرتی. تو یہ دوسری لیڈرشپ میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں موقع پہ آ سکے؟ وہ کون تھے جن کو آنا چاہیے تھا مروت صاحب؟ ہر ایک بندہ لیڈر بنا ہوا ہے نا، ہر ایک لیڈر ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری تھی جو اویلیبل تھے اور جو ٹی وی چینل پہ آ کے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں خان کے لیے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس کی وضاحت دینا قوم کو، پی ٹی آئی کو، کہ کیوں نہیں آ سکے. علی امین خان جو ہیں وہ اس پہ تو ریڈ ہو گیا، اس کو گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ جناب علی انڈر گراؤنڈ گئے یا جس طرح بھی ہوا وہ نکل گئے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان پہ کسی پہ تو ریڈ نہیں ہوا تھا نا. مجھے یاد ہے مروت صاحب، یہ جب ڈی چوک پہنچنا تھا آپ لوگ پی ٹی آئی کے کارکن بھی سڑکوں پہ تھے، احتجاج کر رہے تھے، تو ہمارے شوز میں پی ٹی آئی لیڈر آتے تھے اور وہ شو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہو رہا ہوتا، مطلب ان کے وہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے، ہم اسٹوڈیو میں ہوتے تھے. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میدان میں ہونا چاہیے تھا، آپ کے کارکن وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو دکھ نہیں ہوتا سر کہ آپ نے پارٹی کے لیے کتنا کچھ کیا ہے، آپ کو اٹھا کے انہوں نے سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے، جو کچھ نہیں کر رہے وہ گھروں میں بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ دیکھیے یہ اچھی طرح تمام چہرے میں جانتا ہوں. 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاجوں کی قیادت میں نے کی. تمام جلسے، جلوس، ریلیز، کنونشن، ایسا ہی ہے، یہ سب جو ہیں پورے ملک میں. اور اس احتجاج کے پروسیس میں مجھے پتہ چلا کہ کون لوگ جو ہیں وہ جرأت رکھتے ہیں باہر نکلنے میں، کون لوگ جو تھے ان کو بار بار کہنے کے باوجود ہمارے ساتھ ملاقات تک گوارا نہیں کرتے تھے، فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے. 8 فروری کی الیکشن کیا ہوئے اور جب یہ برآمد ہو گئے تو 11 اپریل تک انہوں نے صرف یہی بات جو ہے وہ خان صاحب کے ذہن میں بٹھا دی کہ یہ شخص شاید آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور جناب علی کریڈٹ کسی کو نہیں لینے دیتے ہیں. خان صاحب کی شاید رضامندی تھی کہ ان سب کی وجہ سے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا. اس کے بعد میں خان صاحب سے ملا 3 ماہ کے بعد، اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا کہ واقعی یہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہوا پایا کیونکہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ اب لوگ ہم نکل آئے ہیں کے پی میں ہماری حکومت ہے. تو سر یہ مروت صاحب یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ضرورت نہیں ہوگی. یہ پارٹی کنٹرول کال کر رہا ہے، آپ ملتے ہیں خان صاحب سے، خان صاحب کو اصل حالات بتاتے ہیں، خان صاحب آپ سے اتفاق کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آپ کو نکال دیا جاتا ہے. فیصل چودھری ملتے ہیں خان صاحب سے، خان صاحب کو اصل حالات بتاتے ہیں، بلکہ باہر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے. یہ پارٹی چلا کون رہا ہے؟
جو ہر کسی کو نکال دیتا ہے جو خان صاحب کے قریب جاتا ہے؟ نکالنے کی کوشش ہوئی لیکن شاید اتنی حیثیت ان کی نہیں تھی. میرے حوالے سے اب کبھی شوکاز آیا, کبھی یہ ہوا, کبھی وہ ہوا, یہ سارے ڈرامے تھے. نہیں تو یہ ہے کون سر جس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ ان میں سے چند لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ایم این ایز بکوائے بھی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ. اچھا, یہ ترمیم کے لیے؟ ترمیم کے لیے؟ ترمیم کے لیے. اچھا, لیکن ابھی بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں. میں ایک آپ کو عرض کروں نا, یہ جو آپ نے ایک بات کی نا, اوورآل ہماری ذاتی اختلافات ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی منصب کے پیچھے پڑا ہو تو دوسرے کے ٹانگے جو ہیں وہ کھینچ رہا ہو, لیکن پارٹی میں 3 گروپ نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو خان کی گرفت ہے وہ ایسی ہیں کہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے, تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ پارٹی میں خان کے مفادات کے خلاف کوئی دوسرا گروپ سامنے لے. سر دیکھیں, اور جو کوشش کرتے ہیں فارورڈ بلاک تو بننے ہی لگا ہے نا سر, جس نے ایم این اے بکوا دیا, آپ کے زین قریشی سے استعفیٰ لے لیا, آپ کو سائیڈ پہ کر دیا. سر کچھ تو ایسا ہے جو پارٹی میں قبضہ کر رہا ہے جو کہ خان صاحب کی پارٹی نہیں ہے. لیکن ورکر کو میں نے کل بھی بتایا ہے, میں احتجاج کے پروسیس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. احتجاج کا کام جو ہے وہ ان لوگوں کو سونپنا چاہیے جو اس کارروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں لولے لنگڑے, ان سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور اب ہمارا یہ تو پرابلم ہے سر, آپ انہی احتجاجوں کو لیڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو لیڈ کیا. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں احتجاجوں کو, وہ یہ احتجاج صحیح نہیں کر رہے. نہیں, میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ احتجاج جو ہیں, دیکھیے احتجاج صرف علی امین خان تو کافی نہیں ہے نا, کہ علی امین خان لیڈ کر رہے ہیں تو احتجاج کامیاب ہوں گے. احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہیں, کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں, ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہیں, موٹیویشن کے لیے سوشل میڈیا کمپین ہوتا ہے. اس کے بعد اگر پلان اے ہے تو پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے. یہ کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ ان تمام احتجاجوں میں کوئی پلان بی نہیں تھا, کوئی الٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں تھی. اگر ایک پکڑی جاتی ہے تو دوسری ہوگی, دوسری پکڑی جاتی ہے تو تیسری سامنے آئے گی. پھر موٹیویشن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. 8 تاریخ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوتا ہے, 5 دن میں بنڈی میں, پھر لاہور میں, پھر دھرنا, اور اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. تو لہذا کوئی کوشش صحیح. میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پوچھیں گے شایان علی سے, جب نواز شریف لندن جاتے ہیں شایان علی وہاں پر احتجاج کرتے ہیں, اب کی بار وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا نہیں, پوچھیں گے ان سے وقفے کے بعد. ناظرین, مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف گزشتہ روز 1 سال کے وقفے کے بعد لندن پہنچے, جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ایک بار پھر نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر جمع ہو کر ان کے خلاف احتجاج کیا. ادھر پی ٹی آئی نے 29 اکتوبر کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن آمد پر بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی سے منسلک کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو منگل کے روز مڈل ٹیمپل کالج کے باہر احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں. ناظرین, یہ جو احتجاج خاص طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے لندن میں کیا جاتا ہے, وہاں کا ایک بہت پرومیننٹ نام ہے تحریک انصاف کے کارکن, تحریک انصاف کے رہنما شایان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شایان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا شایان صاحب, ایک چیز جس پہ میرا خیال ہے کہ یونیورسلی آپ میں ہر پاکستانی اگری کرے گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے. وہ اس دور میں ہوئی, وہ کسی بھی دور میں ہوئی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ بات درست ہے کہ لوگ ماورائے عدالت غائب نہیں ہونے چاہیے, لوگوں کو گھر سے اٹھایا نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے وہ کوئی سوشل یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہی کیوں نہ ہو. اچھا, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, ان سب باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. جعلی مقدمات نہیں ہونے چاہیے, لوگوں کو پابند سلاسل نہیں, فری سپیچ ہونی چاہیے, جلسے جلوسوں پر ریلیوں پر آزادی ہونی چاہیے, چاہے وہ اس دور میں نہیں ہو پا رہا یا اس سے کسی اور دور میں, پچھلے دور میں ہوا یا نہیں ہوا, بٹ اس پہ آپ اور ہمارا کنسنسس ہے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے شایان صاحب کہ آپ کو نواز شریف سے شکایت کیا ہے, ذاتی حیثیت میں یا تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے یا پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے؟ دیکھیں, میرا جو نواز شریف کے خلاف یہ مخالفت ہے یہ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. جو شریف گورنمنٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے, شریف گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان
ابھی تک illegally incarcerated ہے اڈیالہ جیل میں. UN کے ورکنگ گروپ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ arbitrary detainment ہے. اور شریف رژیم کے آپ دیکھ سکتے ہیں شریف رژیم کے اندر کافی فالس کیسز بنائے گئے ہیں. میں اپنا انکلوڈ کر دیتا ہوں. میرا ایکٹیویزم جو تھا نواز شریف کے خلاف UK میں, اس کی وجہ سے آئی تھنک میں اس کی وجہ بولوں گا میرے خلاف کیسز بھی ہوئے ہوئے ہیں, جس میں ایک دہشت گردی کا کیس بھی موجود ہے اسلام آباد میں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن سر یہ جو آپ جن مقدمات کا آپ ذکر کر رہے ہیں انکلوڈنگ عمران خان, تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنے, ان کو اٹھایا گیا اور ہم نے اس کو کنڈیم کیا کیونکہ وہ مقدمات کوئی سر پیر نہیں رکھتے تھے. بٹ پرابلم سر یہ ہے کہ یہ تمام مقدمات انٹرم گورنمنٹ کے دور میں بنتے. نواز شریف کی گورنمنٹ تو خیر نہیں, مطلب ان کی پارٹی کی گورنمنٹ جب آتی ہے تو انہی مقدمات کا تسلسل چل رہا ہے. یہ تمام مقدمات پچھلے دور کی جو اس دور کی جو ہے انٹرم گورنمنٹ وہ تب بنائے گئے. ایگزیکٹلی مجھے پتا تھا آپ یہی بولے گی اور یہ اچھا پوائنٹ ہے. لیکن بات آتی ہے نواز شریف یا شہباز شریف دیکھ لے, اس گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ ٹرولی خلاف ہے فیک کیسز کے اور وہ ہیومن رائٹس کے لیے اسٹینڈ کرتی ہے. انہوں نے اس ٹرینڈ کو نہیں روکا. انہوں نے الیجڈلی الیکشن ریگنگ کی تھی 8 فیب کو, جنہوں نے وائڈ اسپریڈ کلیم ہے, PTI کا کلیم ہے, پاکستانیوں کا کلیم ہے کہ انہوں نے ریگنگ کر کے یہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے, یہ جو 8 فیب کو ہوا تھا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ٹرینڈ ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کا. عمران خان ابھی تک illegally incarcerated ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بشرا عمران خان ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی تھی. تو اتنی زیادہ ہیومن رائٹس ابھی تک وائلیٹ ہو رہی ہے. شہباز شریف کی گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا کہ وہ ایک یو ٹرن لے سکے, لیکن انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. آپ کا جو نواز شریف کے خلاف احتجاج ہے سر وہ آپ کا نہیں ہے شاہ صاحب, وہ احتجاج بہت پرانا ہے. جب نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں تھی تب بھی آپ احتجاج کرتے تھے, جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی آپ احتجاج کرتے تھے, اسپیشلی آفٹر پیناما. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ if you hold him accountable for corruption and especially in Panama case, تو یہ بتائیے گا کہ پیناما پیپرز میں نواز شریف کا نام کہاں ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ he is the one who is responsible. دیکھیں ہم پناما پہ ابھی صرف فوکس نہیں کرتے. میں ایک آپ کو براڈر امیج دینا چاہ رہا ہوں. جو کرپشن ہوتی ہے وہ صرف چوری کرنے تک لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو PMLN جماعت ہے وہ میریٹوکریسی کے اوپر بیس نہیں ہے. وہ اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملیز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. یہ میریٹوکریسی کو انڈرمائن کرتا ہے. And nepotism is considered a form of corruption. تو بٹ سر اٹ واز ہیپننگ ان PTI's tenure as well. آپ دیکھیں کہ وسیم اکرم پلس کے دور میں پنجاب میں کیا ہوتا رہا, خاص طور پہ جو بشرا بی بی کی یہ فرینڈ تھی فرح گوگی, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ اور ان کے ہسبینڈ ایک علیحدہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے دور میں بھی, ان کے دور میں بھی پیناما پیپرز کی طرح کا ایک چیز ایک لیک آئی تھی جس کے اوپر ان کے اپنے وزراء خسرو بختیار تک کا نام تھا پینڈورا لیکس کے اندر. خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا خان صاحب کرپشن کر رہے تھے, بٹ ان کے دور میں کرپشن ہو رہی تھی. تب شایان علی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں آپ اصل میں میرا ریکارڈ دیکھیں, میں ایک بلائنڈ فالوور نہیں ہوں عمران خان کا. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ عمران خان آؤٹ آف آل دا آپشنز ایک آنےسٹ مین ہے, ایک بریو لیڈر ہے جنہوں نے سٹینڈ لیا کرپشن کے خلاف. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو چھوڑیں, آپ صرف یہ بات پہ فوکس کریں کہ PMLN نے نیپوٹزم کے اوپر فوکس کیا یا نہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے, ہم سو سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نیپوٹزم کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار رہا ہے ہر دور میں, اور اگر نیپوٹزم کی بات کی جائے تو وہ اس سے پچھلے دور میں بھی تھا, اس سے پچھلے دور میں بھی تھا. زلفی بخاری کو دیکھ لیں, فیصل سلطان کو دیکھ لیں, I can name many such people. بات صرف نیپوٹزم ہی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا. What about the corruption in general sir? کیا وہ PTI کے دور میں نہیں ہو رہی تھی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ PTI کے دور میں کرپشن بڑی ہے. I'm sure آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں یہ ایبسولوٹلی ڈینائی نہیں کروں گا. عمران خان صاحب نے بھی بولا ہے کہ آف کورس غلطیاں ہوتی ہیں, انہوں نے بولے وہ فرشتے نہیں تھے, غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے. لیکن کمپیریٹیولی آپ دیکھیے عمران خان نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کیا. خود عمران خان ایز اے کلین چیٹ ریکارڈ. عمران خان کو ابھی بھی انہوں نے illegally incarcerate کیا ہے. تو لیٹس فوکس آن دی فیکٹ. نواز شریف کے خلاف احتجاج کی وجہ کیا ہے سر؟ نواز شریف کے خلاف کی احتجاج کی یہ وجہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ PMLN کی پالیٹکس سے ڈس ایگری کرتی ہے. انہوں نے میسوجنسٹک پالیٹکس لیڈ کی ہے, انہوں نے نیپوٹزم بیسڈ پالیٹکس لیڈ کی ہے. ان کے خلاف ڈزنز آف کرپشن ایلیگیشنز ہیں, ڈزنز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ایلیگیشنز. آپ UK میں دیکھ لیں, جو UK میں گنڈا گردی کرتی ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے باہر ایسے ہی 2-4 لوگ اکٹھے ہو جایا کریں روزانہ,
آپ کی فیملی وہاں سے گزر رہی ہے اور وہ صرف شور کرے وہاں پہ نعرے لگائیں تنگ کریں, تنگ سے مراد ہے کہ ان کو گزرنے کے لیے راستہ نہ دیں, تو ہاؤ وڈ یو فیل سر؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا then so be it. میں نے کیا غلط کیا, میں نے کسی کا کیا چوری کیا, میں نے کبھی اپنی فیملی کو کون سے عہدوں پہ ڈال دیا؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے جیسے نواز شریف نے کیا ہے, جیسے پی ایم ایل نے کیا, so be it. As long as it's within the law, so be it. نہیں یہ کیا آپ کے سمجھنے سے غلط ہوگا سر, یا عدالتوں میں پروف کرنا ہوگا؟ کیونکہ عدالتوں نے تو بری کر دیا ان کو. کیا مطلب کس نے کیا؟ عدالتوں نے نواز شریف کو بری کیا, عدالتوں نے تو نواز شریف کو بری کر دیا. دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ اپنے آپ کو کرتا ہوں. عدالتوں کو یہ جو جعلی ان کو بیریل کیا ہے, یہ جو NRO2 تھا, پہلی بات ہے پاکستانی عوام نہیں مانتی ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. دوسری بات ہے لیٹس فوکس آن دی پریویس فیکٹس آئی مینشن, جو میں نے ابھی چیزیں مینشن کی ہے, نیپوٹزم کو, ہیومن رائٹس وائلیشنز کو, اینڈ مینڈیٹ کو چوری کرنا, جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا 8 اکتوبر کو جو انہوں نے چوری کیا ہے. نواز شریف تو ایک کینسر فارمر کینسر پیشنٹ کے خلاف آ رہی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف, تو آف کورس ہم پروٹیسٹ کریں گے ان کے خلاف. چلیں ٹھیک ہے, چلے دیکھیے اگر ایک کیس میں بیری کر دیا, there's dozens of other allegations that we can protest. اس میں بھی بری ہیں سر, وہ اس میں بھی بری ہیں. I'm sure you know اس میں بھی بری ہیں. نیپوٹزم کا کوئی کیس ہے تو بتا دیں, جیسے احتجاج کا کوئی کیس نہیں ہے, ایسے نیپوٹزم کا کوئی کیس نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو پھر دھر لیں گے نواز شریف کو. بہت بہت شکریہ شاہن علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.